حالات کو وہ دیکھتا ہے، دل کی کیفیتوں کو دیکھتا ہے۔ ایک واقعہ بتاؤں، ایک مرید ایک شیخ کے پاس آیا، ایک پیر صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگے حضور میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں، آپ سے میں مرید ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے مرید کر لیں، لیکن میری ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ میں گناہ بہت کرتا ہوں، کھلم کھلا چوری کر لیتا ہوں، کھلم کھلا شراب پی لیتا ہوں، جوے کے تاش کے پتوں کو میں پھیر لیتا ہوں، زنا بھی کر لیتا ہوں، میں مکمل کھلے عام پہ گناہ کرتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا مرید بن جاؤں، میں آپ کا غلام بن جاؤں، آپ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤں۔ شیخ نے کہا، پیر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، مرید بننا چاہتے ہو بن جاؤ، لیکن یاد رکھنا میری نگاہوں کے سامنے تم گناہ نہ کرنا، کیونکہ میری غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ میرا کوئی مرید گناہ کرے، میری غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے، میری عزت پہ آنچ نہ آ جائے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا کوئی مرید ہو اور میری نگاہوں کے سامنے گناہ کرے، یہ مجھے پسند نہیں ہے، جا تو میرا مرید تو بن جا، لیکن سوچنا خیال کرنا، اتنا لحاظ کر لینا کہ تم میرے سامنے گناہ نہ کرنا۔ بولا ٹھیک ہے، ہم چوری چھپے تو کچھ بھی کر لیں گے، پیر صاحب کیا ہر جگہ موجود رہیں گے؟ ایسا تو ہے نہیں، آپ پیر ہوتے ہیں، پیر آج کے ہوں گے، لیکن جو پیر خدا والے ہوتے ہیں ہر جگہ نظر آیا کرتے ہیں، یہ بات سچ ہے پیارے۔ جب اس پیر صاحب کا مرید ہو گیا بڑا خوش تھا کہ اب رات کا سناٹا تاریکی چھائی، اب وہ سوچا کہ چلتے ہیں شراب کے اڈے پہ، شراب کے اڈے پہ جا کے 2-3 حلق سے نیچے اتاریں گے، رات آرام سے کٹ جائے گی، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جیسے وہ مرید شراب خانے کے جانب قدم بڑھایا، کیا دیکھا کہ شراب خانے کے دروازے پہ پیر صاحب پہلے ہی سے موجود ہے۔ اب وہ گھبرا گیا، دروازے پہ پہلے سے پیر صاحب موجود ہے، میں نے وعدہ کیا ہے، وعدہ خلافی نہیں کر سکتا ہوں، وہ ہمارے پیر صاحب ہے، شیخ ہیں ہمارے، انہوں نے منع کر دیا ہے، اب میں شراب نہیں پی سکتا کیونکہ وہ دروازے کے سامنے ہے، اگر میں قریب جاؤں گا دروازے سے گھسوں گا داخل ہوں گا، میرا شیخ مجھے دیکھ لیں گے پہچان لیں گے، پیر صاحب کے سامنے گناہ نہیں کرنے کا یہ وعدہ میں نے لیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اب وہ شراب کے خانے میں نہیں گیا، اب وہاں سے دھیرے قدم آنے لگا، لیکن راستے میں نا دل کی کیفیت بدلی اور سوچا کہ جب شراب نہیں پیا چلو چوری کر لیا جائے، رات کا سناٹا ہے، رات کی تاریکی ہے، کون دیکھنے والا ہے۔ جب وہ مرید کسی گھر میں داخل ہوا چوری کرنے کے لیے تو کیا دیکھتا ہے، دربان جہاں پہ کھڑا ہوتا ہے اسی دربان میں کوئی اور نہیں، اسی کا شیخ موجود ہے، وہی پیر صاحب موجود ہے۔ اب وہ مرید گھبرا گیا، چوری کرنے کیسے جاؤں گا، دروازے پہ تو مرید، دروازے پہ تو پیر صاحب کھڑے ہیں، وہی گھر کی رکھوالی کر رہے ہیں، اب کیسے کیا جائے۔ اب وہاں سے وہ چلا دبے قدم، گناہ نہیں کیا، شراب نہیں پیا، چوری نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ پیر صاحب وہاں پہ موجود تھے، وعدہ ہو چکا تھا کہ ہمارے نگاہوں کے سامنے گناہ نہیں کرنا۔ اب وہ چور جو مرید بنا تھا آگے بڑھا یہ سوچ کر کہ چلو زنا کر لیا جائے، کچھ تو ہوا نہیں پائے، چلو زنا کے اڈے پہ جائے۔ جب زنا کے اڈے کے جانب وہ قدم کو بڑھاتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے شراب خانے کے آگے پیر صاحب موجود تھے، چوری کرنے جس گھر میں جانا چاہ رہا تھا اس گھر کے آگے پیر صاحب موجود تھے، اسی طریقے سے زنا کے اڈے کے دروازے پر بھی پیر صاحب موجود ہے۔ اب وہاں سے وہ بھاگ گیا، اب کیا کیا جائے، چلو کلب چلتے ہیں، تاش کھیلا جائے، جوا کھیلا جائے، یہ سوچ کے وہ کلب کی جانب قدم بڑھایا، دیکھا کہ کلب میں پہلے سے پیر صاحب موجود ہے۔ اب وہ گھبرا گیا، بے چین ہو گیا، پیر صاحب کہاں پہ ہے، جہاں میں جاتا ہوں پہلے ہمارے پیر صاحب پہنچ جاتے ہیں، پہلے شیخ ہمارے پہنچ جاتے ہیں۔ اب وہ بے چین ہو گیا، اب یہ سوچنے لگا کہ میں ایک پیر کے نگاہوں سے بچ کے گناہ نہیں کر پاتا، حالانکہ ہمارے پیر صاحب ایک انسان ہے، وہ ہمیں پکڑ بھی لینا تو جہنم کا عذاب نہیں دے سکتا ہے، سولی پہ لٹکا نہیں سکتا ہے، لیکن خداوند قدوس تو ہر ایک کو دیکھتا ہے، خداوند قدوس تو ہر ایک چیزوں کو
देखता है, मैं पीर की निगाह से बच नहीं पा रहा हूँ, तो खुदा की निगाह से कैसे बच पाऊंगा। खुदा तो दिलों के हालात को देखता है, खुदा तो दिलों की कैफियतों को देखता है। दिल की दुनिया बदल गई और आ गए पीर साहब के साथ, कदमों में गिर गए, माफी मांगने लगे, हुजूर हमें खता कर दीजिए, माफ कर दीजिए, आपको मैंने हर जगह देखा है, इस बुनियाद पे मैंने गुनाहों से तौबा कर लिया है। पीर साहब फरमाते हैं, जहाँ तूने हर जगह देखा है ना, इसी तरीके से खुदावंदे कुद्दूस हर एक चीज पे नजर रखा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला देखता है। तो जैसे इंसान को जब गुनाह ख्याल आ जाए, जब गुनाह करने का इरादा हो जाए, जब गुनाह के अड्डे पे चले जाए, तो याद रखना वो रब तबारक व तआला तुझे देख रहा है, वो अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है। अल्लाह तबारक व तआला को इख्तियार है कि तुझे जहन्नम में डाल सकता है, अल्लाह तबारक व तआला को ये ताकत है कि तुझे गुनाहों की सजा दे सकता है। अल्लाह तबारक व तआला किसी का मोहताज नहीं होता, वो बेनियाज है, शान वाला है, अजमत वाला है, जिसे चाहे अजाब में डाल दे, जिसे चाहे बख्श दे। अल्लाह तबारक व तआला पे किसी की हुक्मरानी नहीं चलती है। तो गुनाह करने वालों, गुनाहों से बाज आओ और ये ख्याल करना, चाहे गुनाह तुम निगाहों से, दुनिया वालों से छुप के करते हो या किसी से भी तुम छुप के करते हो, दुनियादार से छुप सकते हो, परवरदिगार से कभी नहीं छुपाओ। इस बात का लिहाज करना है। नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोकती है, लेकिन आज नमाज पढ़ते हुए हमारे अंदर बुराई मौजूद, आज नमाज पढ़ते हुए हमारे अंदर बेहयाई मौजूद, गुनाहों किसी तरीके से बाजार गरम। नमाज रोकती है, नमाजी रुकना नहीं चाहते कि नमाज पढ़ने का जो सलीका है, नमाज पढ़ने का जो तरीका है, नमाज पढ़ने का जो ढंग है, कहीं ना कहीं हमसे खता होती, कहीं ना कहीं हमसे भूल चूक होती है, कहीं ना कहीं हमसे गलती होती है। हम नमाज तो पढ़ लेते हैं, फकत सजदा कर लिया, सर को झुका लिया, जाहिरी अरकान को सही से करना, ये इंदा शरा शरीयत के नजदीक कुछ चीजें ऐसी जो वाजिबात में से है, कुछ चीजें ऐसी जो फराइज में से है, कुछ चीजें ऐसी जो शराइत में से है। हमने कभी मदरसे की हवा कभी छान डाली नहीं, कभी किसी उस्ताद के सामने जानवे अदब तय किया नहीं, कभी किसी जानने वाले से हमने पूछा नहीं, मसला मालूम तो है नहीं, नमाज पढ़ने तो आ गए। खुदा तौफीक दे हर नमाजी नमाज पढ़ने के लिए आवे, हर मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए आए, तौफीक दे। खुदा मैं दुआ कर रहा हूँ, खुदा हर मुसलमान को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन नमाज के कुछ शराइत है मेरे दोस्तों, कुछ तरीके हैं, कुछ वाजिबात है, कुछ फराइज है, उसको पहले देखना पड़ेगा, भापना पड़ेगा। और जब तुम खुदा के बारगाह में आओ, इतनी आजिजी के साथ आओ, इनकी इतनी इंकिसारी के साथ आओ कि हम किसी दुनियादार हाकिम के पास नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो अहकमुल हाकिमीन है, वो परवरदिगार है, वो पूरे कायनात का मालिक भी है, खालिक भी है, परवरदिगार भी है, माबूद भी है, मसजूद भी है। उसी के लिए सजदे किए जाएंगे, उसी के लिए इबादतें की जाएगी। एक वाकया तफसीर रूहुल बयान में मौजूद है, हज़रत हाकिम जाहिद रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से। आपसे किसी ने पूछा कि आप नमाज किस तरीके से पढ़ते हैं, नजरा सुनिए और अपने अंदर चेंजिंग लाने की कोशिश कीजिए। नमाज भी पढ़िए, तरीके से पढ़िए, सलीके से पढ़िए, खुशू के साथ पढ़िए, खुजू के साथ पढ़िए। हातिम बिन जाहिद से पूछा किसी ने, आप नमाज कैसे पढ़ते हैं? आप फरमाते हैं, जब नमाज का वक्त होता है बहुत अच्छे तरीके से वजू बनाता हूँ, जैसे वजू बनाने का सुन्नत तरीका है, जैसे हमारे आका वजू बनाया करते थे। वजू बनाने के बाद मैं मुसल्ला बिछाता हूँ नमाज के लिए, और जब मैं खड़ा होता हूँ मैं ये सोचता हूँ, अपनी कैफियत को ऐसे करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ निगाहों के सामने काबाए मुअज़्ज़मा है, निगाहों के सामने काबाए मुअज़्ज़मा है, दाहिने तारिफ हजरे अस्वद है, और मैं जो खड़ा हूँ ना वो हरम मस्जिद में खड़ा हूँ, हुदूद हरम में खड़ा हूँ। इस तरीके से मेरी कैफियत होती है। और मेरे पाँव के नीचे पुलसिरात है, पुलसिरात जो बाल से भी ज्यादा बारीक है, पुलसिरात जो तलवार से भी ज्यादा धार है, पुलसिरात
جس کی مسافت 500,000 سال کی مسافت ہے، وہ لمبائی ہے۔ میں سوچتا یہ ہوں جب میں کھڑا ہوتا ہوں، یہ خیال ہوتا ہے میرے قدموں کے نیچے پل صراط ہے، داہنے جانب جنت ہے، دائیں جانب داہنے جانب جنت ہے، بائیں جانب دوزخ ہے۔ اگر میں تھوڑا بھی ڈگمگا ہوں تو ہو سکتا ہے میرا قدم پل صراط سے کٹ جائے، گر جائے اور میں جہنم کے کھائے میں گر جاؤں۔ یہ سوچ سوچ کر میں خدا کے بارگاہ میں آتا ہوں عبادت کے لیے، اپنی نماز اس طریقے سے ادا کرتا ہوں، اور جس وقت کی نماز میں پڑھتا ہوں اپنی زندگی کی آخری نماز سوچتا ہوں، پتہ نہیں عصر کی نماز ملے یا نہ ملے۔ عصر پڑھتا ہوں تو یہ خیال کرتا ہوں مغرب کی نماز میں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس طریقے سے مکمل 30 سالوں سے خدا کی عبادت کر رہا ہوں۔ آج ہے کوئی ایسی عبادت کرنے والا، آج ہے کوئی ایسا نماز پڑھانے والا؟ 5 منٹ اگر تاخیر ہو جائے ایک دوسرے کو لوگ منہ دیکھنے لگتے ہیں، امام صاحب بہت لیٹ کر دیتے ہیں۔ قرت میں اگر زیادہ ہو جائے باہر نکل کے بات چیت کرنے لگتے ہیں، لمبی بہت قرت ہو جاتی ہے۔ میاں یاد رکھنا، نماز سکون کے ساتھ پڑھو، نماز اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ جتنا تم خدا کے بارگاہ میں جھکو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کائنات میں ممتاز بنا دے گا، اعلیٰ بنا دے گا۔ یہ تو قرآن کا، اسلام کا، شریعت کا فلسفہ ہے، جو جتنا جھکے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ فلسفہ ہے اسلام کا، یہ فلسفہ ہے شریعت کا، یہ فلسفہ ہمیں رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی تناظر میں دیا ہے۔ خدا کے بارگاہ میں جھکو، کہیں جھکنے کی نوبت نہ آئے گی۔ خدا کے بارگاہ میں اور کہیں تجھے اور جانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ کیا ہے جو نہیں ملتا؟ کیا ہے جو خدا کے یہاں سے نہیں عطا کیا؟ جو باہر دھوپ کے چکر میں بیٹھتے ہیں نا، اور آگے جو جگہ خالی ہوتی ہے، ذرا خیال کیجیے آپ حضرات نماز کے لیے آتے ہیں، جمعہ کے لیے 2 دن بھی 2 رکعت نماز کے لیے آپ آتے ہیں، دھوپ کے لیے آپ باہر بیٹھ جاتے ہیں، آگے پوری جگہ خالی رہتی ہے۔ باہر والوں سے گزارش ہے اندر آ جائیے، اندر آ کے سب بندی کر کے بیٹھیے۔ ایک طریقہ اصول ہوتا ہے بھائی، آپ ٹھنڈی لگ رہی ہے، گرمی ہو رہی ہے، ہر ایک معاملہ موسم ہے، موسم کا تقاضا ہے، ظاہر سی بات ہے ٹھنڈی تو ہوگی، اس کا مطلب یہ تھوڑا نہیں کہ آپ نماز اور سب کو توڑ کے باہر دھوپ میں بیٹھا رہ جائے۔ جب نماز کے لیے آئے تو ڈھنگ سلیقے طریقے سے پڑھا جائے۔ درود سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز اس طریقے سے پڑھو جیسے کہ خدا کو تم دیکھتے ہو، ایسی حالت کیفیت نہ ہو تو یہ تو سوچو کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ تو کیفیت ہونی چاہیے۔ اطمینان کے ساتھ پڑھیے، سکون کے ساتھ پڑھیے، دل جماعی کے ساتھ پڑھیے۔ جب نماز مکمل ہو جائے تو خدا کی بارگاہ مقبولیت کی دعا کیجیے۔ کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی عمل جب آپ کریں تو کرنے کے بعد خدا کے بارگاہ میں دعا کرے کہ مولا اس کام کو تو قبول فرما لے۔ اصحاب کرام نماز پڑھتے تھے تو نماز پڑھنے کے بعد فوراً یوں نہیں بھاگتے، بلکہ نماز سے زیادہ مقبولیت کے لیے دعا فرماتے۔ اور جو اصحاب کرام ہمارے اپنے نبی کی ابتدا میں نماز پڑھے، نبی کی پیچھے جس کی نماز ہو جائے، جو نماز پڑھ لے، اس کی تو ویسے بھی مقبول ہے۔ سبحان اللہ، نبی کی ابتدا میں نماز ہو رہی بھائی ہے، اس کی نماز ویسے ہی مقبول ہے، ان کی نماز ہے۔ لیکن آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں ہماری نماز مقبول ہے یا نہیں ہے، یہ تو ہمیں معلوم نہیں، بس ڈیوٹی ہے۔ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر فرض ہے، ہر حال میں ادا کرنی ہے۔ اسلام کا یہ ایک ایسا رکن ہے کہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ اگر عبادت میں کسی کو شریعت نے فوکس کیا یا زیادہ تنبیہ کیا تو نماز پر کیا ہے، نماز کے تعلق سے کیا ہے۔ لیکن افسوس یہ قوم مسلم جہاں جہاں پہ گناہوں کے تعلق سے مذہب